السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن کَانَ کَبُرَ عَلَيْکَ، وَإِن اور اگر کانا ہے کابورا ناگوار گزرتا علیکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو، اعراضہم ان کافروں کا حق سے منہ موڑنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کو ان کافروں کا حق سے منہ موڑنا برا لگتا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ پس اگر آپ میں طاقت ہے، فَإِن پس اگر استطاعت اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میں طاقت ہے اس بات کی ان تبتغیہ یہ کہ آپ تلاش کریں، نافقن کوئی بھی سرنگ فی الارض زمین میں، او سلمن یا پھر کوئی بھی سیڑھی فی السماء آسمان میں، فتاتیہم تو پس لیے ان کے پاس بیاتن نشانی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ میں اس بات کی طاقت ہے کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کریں یا پھر آسمان میں سیڑھی لگا کر ان کے پاس کوئی نشانی لے آئے، تو آپ ایسا بھی کر گزریے، پھر بھی یہ کافر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کا ایمان نہ لانا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ ولو اور اگر شاء اللہ چاہے اللہ تعالیٰ، لَجَمَعَهُمْ تو ضرور جمع کر دے ان کو علی الہدیٰ ہدایت پر، فَلَا تَكُونَنَّ پس نہ ہو جائے من الجاہلین نادانوں میں سے۔ یعنی ان کافروں کا ایمان نہ لانا یہ بھی اللہ کے اندازے سے ہے، اللہ کی مرضی سے ہے، اس لیے آپ ان کے ایمان نہ لانے پر غمزدہ نہ ہوں، کیونکہ یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے دلوں کو سخت کر دیا ہے کہ اب ان پر کوئی بھی حق بات نہ تو اثر کرتی ہے اور نہ ہی یہ حق بات کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما سوائے یا پھر انما صرف یستجیبو قبول کرتے ہیں حق کو الذین وہی لوگ یسمعون جو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق کو وہی قبول کرتے ہیں جو حق کو دیکھتے بھی ہیں، حق کو سنتے بھی ہیں، حق کو سمجھتے بھی ہیں۔ تو یہ کافر لوگ نہ تو حق کو دیکھتے ہیں، نہ ہی سنتے ہیں، نہ ہی سمجھتے ہیں، اس لیے یہ کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے۔ والموتیٰ اور مردے جو ہیں، یا باسوہم اٹھائے گا ان کو اللہ تعالیٰ، ثم پھر علیہ اسی کی طرف یرجعون وہ لٹائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مثال مردوں کی طرح دی ہے، یعنی جس طرح مردے نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، اسی طرح یہ کافر لوگ جو ہیں یہ بھی نہ حق کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی سن سکتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مثال مردوں کی طرح دی ہے، یعنی یہ کافر لوگ بھی مردوں کی طرح گونگے اور بہرے ہیں۔ وقالو اور کہا انہوں نے، وقالو اور کہا کافروں نے، لولا کیوں نہیں نزلہ نازل کی گئی علیہ آپ پر آیتن کوئی نشانی من ربہ آپ کے رب کی طرف سے۔ یعنی کافروں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نشانیاں نازل کی، اس طرح آپ پر نشانی کیوں نہیں نازل کی؟ یعنی فرشتے کا آسمان سے اترنا، پہاڑ کا ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا کھڑے کر دینا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے پہاڑ کو کھڑا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل اے نبی اب کہہ دیجئے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے علی اس بات پر ان ینزلہ یہ کہ نازل کرے آیتن کوئی بھی بڑی نشانی، ولیکن اور لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا معجزے کو نازل نہ کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم کے سوال پر کوئی معجزہ عطا کر دے پھر وہ قوم ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ اسے سخت سزا دیتی ہے۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا موضع کو نازل نہ کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہے، اس میں بھی یہ کافروں تمہارا دنیاوی فائدہ ہے۔ وما من دابۃ، وما اور نہیں ہے من دابۃ کوئی بھی جانور، فی الارض زمین میں، ولا طائر اور نہ ہی کوئی پرندہ، یطیرو جو اڑتا ہو، بجناحہ ہی اپنے پروں سے، الا مگر امتیں ہیں، امثالکم تمہاری مثل۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اسی طرح انہیں بھی پیدا کیا، جس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں روزی عطا کرتا ہے اے انسانوں اسی طرح انہیں بھی عطا کرتا ہے۔ ما فرطنا نہیں ہم نے چھوڑی، فی الکتاب کتاب میں، من شیء کوئی بھی چیز کا ذکر، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما فرطنا نہیں ہم نے چھوڑی، فی الکتاب کتاب میں، من شیء کسی چیز کا ذکر۔ یہاں پر کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، یعنی وہاں پر ہر چیز درج ہے، یا پھر بعض کے نزدیک اس سے مراد قرآن پاک ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بیان کیا ہے۔ لیکن علماء کے نزدیک سیاق کے مطابق پہلا قول جو ہے، پہلی بات جو ہے وہ زیادہ معنی رکھتی ہے، یعنی لوح محفوظ۔ ثم پھر الی ربہم اپنے رب کی طرف، یحشرون وہ اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ تمام جانور، چرند پرند، تمام انسان قیامت والے دن اللہ کے سامنے اکٹھے ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری پر ظلم کیا ہوگا تو اس سے بھی حساب لیا جائے گا، یعنی سینگ والی بکری سے بھی حساب لیا جائے گا، جس طرح انسانوں سے حساب لیا جائے گا اسی طرح ان جانوروں سے بھی حساب لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اور وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، صم بہرے ہیں و بکم گونگے ہیں، فی ظلمات وہ اندھیروں میں ہے۔ من یشاء اللہ من جس کو یشاء اللہ چاہے اللہ تعالیٰ یضللہ گمراہ کر دے، ومن یشاء جس کو چاہے یجعلہ کر دے اس کو علی صراط مستقیم سیدھی راہ پر، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام کو ہدایت دے دے، یعنی یہ ہدایت کا دینا اور نہ دینا بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے ارایتکم کیا خیال ہے تمہارا، ارایتکم کیا خیال ہے تمہارا، یا پھر ارایتکم ارایتکم کا مطلب خبر دو مجھ کو، بتاؤ مجھ کو، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اے نبی آپ کہہ دیجئے ارایتکم کیا خیال ہے تمہارا، ان اتاکم اگر آئے تمہارے پاس، عذاب اللہ عذاب اللہ عذاب اللہ تعالیٰ کا، او اتاتکم الساعۃ او یا پھر اتاتکم آئے تمہارے پاس الساعۃ قیامت، غیر اللہ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو تدعون تم پکارو گے، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے سوال کیجئے کہ اگر تمہارے پاس کوئی مشکل ٹائم آ جائے، کوئی اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارو گے، بلکہ ایاہو اسی کو پکارو گے، بلکہ ایاہو اسی کو تدعون تم پکارو گے، یعنی یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان جس طرح مرضی اپنے ماحول کی وجہ سے، اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے مشرکانہ عمل تو کرتا ہے، یعنی دوسروں کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہے، لیکن جب بھی اس پر انسان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، کوئی بھی آزمائش کی گھڑی آتی ہے تو پھر وہ اللہ ہی کو پکارتا ہے، یعنی ان تمام باتوں پر انسان کی فطرت غالب آ جاتی ہے، پھر وہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے۔ اگر انسان کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ اس کی آخروی نجات اسی توحید میں ہے، اسی فطرت میں ہے،
تو وہ کبھی بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو نہ پکارے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان پر کوئی مشکل وقت آ جائے، اللہ کی طرف سے کوئی بھی عذاب آ جائے کہ تو پھر یہ تمام لوگ دوسروں کو چھوڑ کر اللہ ہی کو پکاریں گے۔ بل ایاہ تعدونا، بلکہ اسی کو تم پکارو گے۔ فیکشف، پس وہ دور کرے گا، ما وہ تکلیف تعدونا علیہ جس کی طرف تم اس کو بلاتے ہو، انشاء اگر وہ چاہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری ہر تکلیف کو ختم کر دے۔ وَتَنْسَوْنَا، اور تم بھول جاؤ گے، مَا تُشْرِكُونَ، جو بھی تم شرک کرتے تھے۔ یعنی پھر اس وقت تمام شریکوں کو تم بھول جاؤ گے، پھر اللہ ہی کو پکارو گے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ارسلنا، بھیجا ہم نے، الی امم، جماعتوں کی طرف، من قبلی کا، آپ سے پہلے، رسول۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ارسلنا، تحقیق بھیجے ہم نے رسول، الی امم، جماعتوں کی طرف، من قبلی کا، جو آپ سے پہلے تھی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، پس پکڑا ہم نے ان کو، بالباسائی، سختی کے ساتھ، والضرائی، تکلیف کے ساتھ، لعلہم، تاکہ وہ یتضرعون، عاجزی کریں۔ فلولا، پس کیوں نہیں، اس جب جاءہم، آیا ان کے پاس، باسنا، ہمارا عذاب، تضرعوا، انہوں نے عاجزی کی، ولیکن، لیکن، قست سخت ہو گئے، قلوبہم، ان کے دل۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایسی قوموں کے اخلاق و کردار کو بیان کیا ہے جو کہ اللہ کے عذاب آ جانے کی وجہ سے بھی خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتی۔ یعنی پھر بھی ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کی عذاب آ جانے کے بعد بھی ان کے ہاتھ معافی کے لیے نہیں اٹھتے، پھر بھی وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتی۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی قوموں کا ذکر کیا ہے جو کہ نافرمانیوں میں مبتلا ہیں، جو کہ گناہوں میں مبتلا ہیں، اللہ کے جھنجھوڑنے پر، اللہ کے عذاب آ جانے کے بعد بھی وہ اللہ کے سامنے نہیں جھکتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کیوں نہیں جھکتی؟ وَزَيَّنَا، خوبصورت کر دیا ہے، لَهُمْ، ان کے لیے، شیطان نے، ما وہ اعمال، کانو، جو تھے وہ، یعملون، عمل کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان نے ان کے عملوں کو ان کے سامنے خوبصورت کر دیا ہے، اور وہ قومیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہی ہیں۔ یعنی ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ شیطان ان کو یہ بات سوچنے ہی نہیں دیتا۔ شیطان نے ان کو ان کے اعمال ایسے خوبصورت کر کے پیش کیے ہیں کہ ان کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں یا پھر برا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما، پس جب، نسو، وہ بھول گئے، ماں وہ باتیں، ذکروا بہ، جو نصیحت کی گئی تھی ان کو اس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما، پس پھر جب، نسو، وہ بھول گئے، ماں وہ باتیں، ذکروا بہ، جو ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے نصیحت ہی بلا دی، یعنی وہ باتیں ہی بلا دی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کرنے کے لیے کہی تھی، فتحنا علیہم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتحنا، ہم کھول دیتے ہیں، علیہم، ان پر، ابواب، دروازے، کلی شیء، ہر چیز کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم ان کو ہر چیز عطا کرتے ہیں۔ یعنی ایسی قوموں کو جو نافرمانیاں کرتی ہیں، گناہ کرتی ہیں، اللہ کے عذاب آ جانے کے بعد، اللہ کے جھنجھوڑنے کے بعد بھی وہ خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایسی قوموں پر ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، فارغ، وہ خوش ہوتے ہیں، بما، اس چیز کے ساتھ، اوتو، جو وہ دیے گئے، اخذناہم، تو ہم پکڑ لیتے ہیں ان کو، بغتتاً، اچانک، فیضا، پس اچانک، ہم، وہ، مبلسون، ناامید ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ پہلے تو ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیتا ہے، ان کو کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا کرتا ہے، لیکن پھر اچانک اللہ تعالیٰ ان سے تمام چیزیں چھین لیتا ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخذناہم بغتۃ، پھر ہم ان کو اچانک ہی پکڑتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ کسی فرد کو، کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کے باوجود بھی دے رہا ہے تو سمجھو یہ اللہ تعالیٰ کو اس کو ڈیل دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس وقت بھی چاہے اسے پکڑ سکتا ہے۔ تو نبی کی اس حدیث سے اور قرآن پاک کی اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دنیاوی ترقی، دنیاوی خوشحالی اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ یہ قوم کامیاب ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی چہیتی ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے اس آیت میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ دیر کے لیے تو عطا کرتے ہیں ہر چیز، ہر کامیابی، ہر خوشی، لیکن پھر اچانک ہی اللہ تعالیٰ سب کچھ چھین لیتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الارض یارثوہا عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث جو ہیں میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔ بے شک وقتی طور پر یہ کافر لوگ جو ہیں زمین پر غالب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخر میں میرے نیک بندوں ہی کی کامیابی ہوگی، میرے نیک بندے ہی اس زمین کے وارث ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔